Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 850. 26 was in Bombay at Aga Khan Bagh, Jamaat Khana. Ya Ali Madad. اب جماعت کو دیکھ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. ضرور اس جماعت میں کچھ روحانی لوگ ہیں کہ بھلے ماں کی گود میں سویا ہوا ایک بچہ بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو جیو ہوتے ہیں ان کی وائبریشن اور قسم کی ہے. ہر روز صلوات خوب پڑھو. درود جو ہے جس کو ہم صلوات کہتے ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگے تو ہم کھانا بھی نہ کھائیں اور صلوات پڑھتے رہیں. مولانا علی شاہ ماباب امام کے جومے میں، یہ آپ کا کانڈی محلہ جس کو ہم کریم آباد کہتے ہیں، مولا ادھر آئے. یہ کانڈی محلہ جماعت خانہ جو ابھی ہے یہ نہیں تھا. یہ زمانہ تو وہ سکینہ بائی عدل لکھیانی تھی. عدل لکھیانی یعنی اس زمانے میں پیسہ بہت قیمتی تھا. 50,000 روپے تو بہت بڑی چیز تھی، تو نام پڑ گیا عدل لکھیانی. ہسبینڈ گزر گیا، اس نے سارا پیسہ یہ جماعت خانہ بنانے کے لیے دیا. پرانا زمانہ. دانی سلامت علی شاہ ماباب اور ان کے ساتھ پیر آغا شہاب الدین شاہ تھے. مولانا علی شاہ ماباب کی امامت کا جومہ بہت چھوٹا رہا، لگ بھگ 4 برس رہے. 81 کے اندر حسن علی شاہ ماباب نے جومہ پورا کیا. حسن آباد میں اسٹور ہے. علی شاہ ماباب امام بنے. سلطان محمد شاہ ماباب کا جنم ہو چکا ہے. میرے پاس ایک فوٹو ہے، 113-14 برس پرانی فوٹو ہے، کیمرے کی فوٹو ہے. مولانا علی شاہ ماباب اپنے ابا کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں اور حسن علی شاہ ماباب ہیں، اور ان کی رائٹ سائڈ میں پیر شہاب الدین شاہ بیٹھے ہیں. علی شاہ ماباب کے فرنٹ میں آغا نور شاہ کھڑے ہیں. آغا نور شاہ سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، شہاب الدین شاہ سے چھوٹے تھے. اور پیر شہاب الدین شاہ کے پاس امام سلطان محمد شاہ 3-3.5 برس کی عمر میں اس طرح کر کے کھڑے ہیں. بڑی پیاری فوٹو ہے. علی شاہ ماباب جماعت خانے میں آئے. کمریا حاجی ان کے ساتھ تھے. کمریا حاجی نظر علی چھوٹی عمر سے امام کی خدمت میں آئے.
حسن علی شاہ ماں باپ کی، علی شاہ ماں باپ کی، سلطان احمد شاہ کی، انہوں نے بڑی خدمت کی. 95 کے 16 برس کی عمر میں 1916 میں گزر گئے. جو ہی مولا اندر آئے بارش شروع ہو گئی. یہ جو ابھی ٹائم مولا کا جمع خانہ ہے، آپ کو پتا جب ان کی کمرے بیٹھتے پیچھے چھوٹی سی دیوار ہے، اس وقت یہ نہیں تھی. مولا بیٹھے تھے اس جگہ پہ، پیچھے کھڑکیاں تھیں. دعا سیکھتی جماعت کو بارش کی آواز سے، وہ زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یعنی کہ پبلک ایڈریس سسٹم نہیں تھا، مائکرو فون لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، کمرے آگے کی آواز بڑی بلند آواز تھی. لیکن بارش کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی. مولا کہتے ہیں کمرے ہاتھی بھلے کھلا. وہ ہمیشہ فارسی میں فرمان کرتے تھے. مولا فارسی میں اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ تو بارش بہت ہے. کھڑکی پہ سے آ کے باہر دیکھا بارش بہت تھی. واپس آ کے کہا خدا بہت بارش ہے. گنو تو بھلا کہ 1 منٹ میں کتنے ٹیپے قطرے گرتے ہیں. من میں سوچا یہ تو تیرا کام ہے، مجھ کو کیا پتہ لگے. مگر حکم تھا، ادھر نہیں کیا. نو آرگومنٹس. حکم ہوا، ادھر گیا، ہاتھ باہر نکالا. ابھی 1 منٹ میں کتنے ٹیپے حاجی کمریا کی اوقات ہے کہ کسی کی بھی نہیں. واپس آ کے مولا یہ تو تو بھی جانتا ہے، کچھ پتا نہیں کہ کتنے قطرے گرتے ہیں. جماعت کو کہو بارش تھوڑی تھم گئی. ہے جماعت، دھنی سلامت تار فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش کے قطرے ہیں ان کا حساب کوئی نہیں رکھ سکتا کہ 1 منٹ میں کتنے قطرے گرتے ہیں، ٹیپے گرتے ہیں. جب تم ایک صلوات پڑھتے ہو تو اس کا حساب فرشتے بھی نہیں کر سکتے، وہ کل میں رکھ دیتے ہیں. بارش کے قطرے کس طرح سے گرتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہو اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس ثواب کا اکاؤنٹ نہیں کر سکتے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ تار کا ایک فرمان ہے، ہر چاند رات کو پڑھتے ہیں کہ بہت صلوات پڑھو، بہت صلوات پڑھو، تو انشاءاللہ خدا تمہارے جیب کو بہشت نصیب کرے گا. صلوات کیا ہے؟ کئی لوگ طرح طرح کے میننگ نکالتے ہیں. صلوات ایک قسم کی مہمانی ہے. جس طرح ہم کھانے پینے کی مہمانی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کوئی چیزیں بھی امام کو دیتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے علاوہ کوئی انگوٹھی دے دیتا ہے، کوئی حضرت امام کو گلے کا چین دے دیتا ہے، کوئی حضرت امام کو کپڑا سیر کے دے دیتا ہے. روحانی مہمانی درود ہے، صلوات ہے، یہ روحانی مہمانی ہے. ہر روز صلوات پڑھو، اور صلوات پڑھو تو اس کی کوئی مانگنی نہ کرو کہ سوا کوئی مشکل آ گئی تو اور بات ہے. اگر صلوات کیا ہے؟ حضرت امام کی مہمانی ہے. اگر مہمانی کرنے کے بعد آپ کہتے ہو یا مولا میرا کام کر دے، تو مولا کو آپ نے فی دی ہے، وہ مہمانی نہیں رہی، فی دی ہے. صلوات پڑھو. حضرت امام نے شاہ کریم نے فرمایا کہ صلوات کے اندر علی نبی سب آ جاتے ہیں. اچھا، علی نبی سب آتے ہیں، سب امام آتے ہیں. ابھی صلوات میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد وآل محمد، کہ اب صلی علی صلوات سے صلی علی صلاۃ سے نکلا. صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں.
ہم جو دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز عربی لفظ نہیں ہے، قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ ہے. تو صلاۃ میں سے نکلا. صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا یا کسی کے لیے بھلے خیال کرنا. اے خدا، محمد کے اوپر تیرے بھلے خیال، تیری رحمت، تیری دعائیں ہوں اور اس کی آل کے اوپر بھی ہوں. تو اس کے اندر آل کا نام ہے، تو علی کہاں سے آیا؟ علی تو رسول اللہ کی آل میں نہیں ہے. آل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بچے کی اولاد کو آل کہتے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی اولاد وہ ہے اماموں کی اولاد. تو اس میں علی تو رسول اللہ کی آل میں نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ہم اسماعیلی خدا کا نور محمد اور علی دونوں میں مانتے ہیں. آج کی صبح یعنی جو ابھی میں نے آواز کی تھی 11-12 بجے کریم آباد کے اندر میں نے ان کو ذکر کیا. میں نے کہا دیکھو ہم اسماعیلی لوگ جو جن آنکھوں سے امام کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. ہماری آنکھیں جب مولا کو دیکھتی ہیں تو وہ جدی ہوتی ہیں، اور جب مولا ہم کو دیکھتا ہے وہ جدی ہوتی ہیں. ہمارا اور مولا کا جو تعلق سبند ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں. میری کل کی آواز میں ادھر تھا. تو آج میں نے ان کو یہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ کے جلالی اور جمالی جو نام ہیں، خدا تعالیٰ کے نارملی لوگ مانتے ہیں کہ 99 نیمز ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ قرآن شریف میں نکالنا کہا تو 114 نام ملے مجھے. لیکن نارمل خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ 99 کے چارٹس بھی بنے ہیں. 99 خدا تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ایک نام محمد کا ہے کہ جس سے ساری سرشٹی بنی اور ہمارا وہ انٹرسیسر ہے، یعنی ہماری سفارش کرنے والا، بچانے والا. 100 ہو گئے اور ایک اللہ ذاتی نام ہے. تو یہ 101 نام ہوئے کہ جس سے ہم 101 دانے کی تسبیح پھیراتے ہیں. تسبیح کے جو 101 دانے ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام، 99 اس کے ایٹریبیوٹس صفاتی نام، اور ایک محمد کہ جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہماری سفارش کرنے والا، ہمیں بچانے والا ہے. تو اس طرح یہ 2 نام 101 2 طریقے کے نام ہیں. مگر خدا تعالیٰ کے ناموں میں جلالی اور جمالی ہیں، پدرانہ طور پہ، مادرانہ طور پہ، یعنی کہ باپ اور ماں کی صفتیں خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر ہیں. کہ جیسے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بعض ایسے نام ہیں کہ وہ جلالی ہیں، تیجسوی ہیں، گرم ہیں اور جسٹس والے ہیں. دوسرے نام ہیں نرم ہیں، پیارے ہیں، بچانے والے ہیں. رب ہے پالنے والا، کریم ہے بخشش دینے والا، رحیم ہے رحم کرنے والا، بھول ہو جائے تو بخش دے دے، غفور ہے. یہ سب ماں کی صفتیں ہیں. اب جبار ہے زبردست، قہار ہے سزا دینے والا. یہ جمالی نام نہیں ہے، یہ جلالی ہے، شاہی نام ہے. بھول کرو گے تماچا مارے گا. باپ ہے. تو یہی وہ چیزیں صفتیں ہیں کہ حضرت امام ہم کو اپنے تعلیقے میں یاد کر کے کہتا ہے میں تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں روحانی باپ کے طور پہ، روحانی ماں کے طور پہ. یہ قرآن شریف میں سے ہے. اگر ہمارا مولا ہم کو روحانی مات پتا طریقے دعا آشیش دیتا ہے تو یہ خود قرآن شریف کی ان پر بیس کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہم، یہ علی کی صفت ہے. علی آل نبی میں نہیں آتا. آل میں تو بچے ہوتے ہیں. علی
तेजस्वी है, अली जलाली है। रसूल अकरम ने, ए मोमिनों, ये बात मैं आपको सुनाता हूँ, आप सारी दुनिया के मुसलमानों से करना, अगर कोई गड़बड़ करता है तो सुनाना। रसूल अकरम ने हमेशा जमात को, उम्मत को बोला कि जब भी तुमको तकलीफ पड़े अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की प्रोटेक्शन मांगो। और जब खुद के ऊपर तकलीफें आई तो अली के सिवा मुंह में से कुछ नहीं निकला। नबी के ऊपर जितनी तकलीफें आई उसने या अल्लाह नहीं कहा, या अली कहा। मुसलमानों को कहा तैयारियां करो लड़ाई की। लड़ाई की तैयारियां हुई। क्या है? खैबर फतेह करना है। और नबी के मुख मुबारक से निकला कि इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर हम खैबर फतेह करेंगे। 500 बरस का ये पुराना किला यहूदियों का था, वो इतना मजबूत था कि बड़े बड़े हमला आवर अटैकर्स आए, लेकिन खैबर का एक दरवाजा भी तोड़ न सके। अब ख्याल करो, खैबर 40 फुट चौड़ा, 40 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा, ऐसे 2 दरवाजे थे किले के, यानी 40 बाई 40 का स्क्वायर जरूर हुआ। सारा दरवाजा 40 फुट का चौड़ा था, 40 फुट ऊंचा था, मगर इसके 2 पट जो थे वो 20 फुट का और 40 फुट का, और 2 फुट ज्यादा था, मोटा था 2 फुट। खैबर फतह होने के बाद अबू राफे एक बहुत बड़ा पहलवान था, मशहूर था, तो वो आया, इसका एक कोना उठाने के लिए फेल हो गया। 7 आदमी और मिले, 7 आदमी और मिले, ये मिलके 7 पहलवान कोना एक उठा न सके। और मौला अली ने 40वें दिन 2 उंगलियां दरवाजे के नीचे डाली, 2 उंगलियां, और उस दरवाजे को हिलाया तो दरवाजा हिला। मौला अली ने अपनी 2 उंगलियों से दरवाजे को ऊंचा किया और उसकी हिंजिस में से निकल आया, और दूसरे हाथ से पकड़ के इसको फेंका तो वो इतना ऊंचा गया कि नजर से गायब हो गया। और कहाँ गया उसकी आज तक कोई तारीख में रिसर्च न हो सकी। दूसरा दरवाजा उखाड़ा और खाई के ऊपर लगा दिया, मगर खाई जरा बड़ी थी। मौला मुर्तजा अली ने अपना पांव दरवाजे के नीचे रख दिया, इस्लामी लश्कर को कहा कि ऊपर चले जाओ। खैबर फतेह हुआ। 40 दिन का आपने प्लान बनाया कि 40 दिन में जरूर जीत लेंगे। हर रोज एक एक सुहाबी हमला करने के लिए लश्कर लेके जावे, मार खा के वापस चला आए। 39 डेज हो गए, मुसलमान उदास हो गए। एक दिन बाकी है, अली के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा सरदारों में, और अली की आंखें दुखती थी। इसके लिए मौला अली एक तंबू के अंदर सब बंद करके अंधेरे में सोए हुए थे। मौला अली की आंखें दुखती थी, रोशनी में आंखें और दुखती हैं। 40वां दिन सुबह हुआ। कुछ असहाब ऐसे थे कि वो हंसते थे। नबी के असहाबों में ऐसे बहुत थे, किसी किसी दिन वाज में सुनाऊंगा। 40वां दिन हुआ, सब असहाब इधर उधर राइट लेफ्ट नबी के खड़े थे। हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, उस्मान के बनेवी थे। ये सब बड़े बड़े। इधर देखा उधर देखा, अली किधर है? सरकार अली बीमार है। बाहर थोड़ा आगे आके लाइन में से बाहर निकले, जोर से आवाज, या अली। मौला मुर्तजा अली उठ बैठे, आंखों के ऊपर हाथ रखा, बाहर निकले, दौड़ते हुए आए।
ادرکنی، میری مدد کر. آپ کو پرانی دعا یاد ہے؟ یا علی ادرکنی، یا ابو الغوث اغثنی، بلطف کر رحمت کر، یعنی اے علی میری مدد کر. مولا مرتضی علی کو کہتے ہیں علی جاؤ قلعے کو فتح کرو. عرض کیا یا نبی میری آنکھیں کیسی دکھتی ہیں. رسول پاک نے اپنے منہ میں سے تھوک نکالی، مولا علی کی آنکھیں کھول کے یہ تھوک اندر مل دی. مولا کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی. گھوڑے پہ بیٹھے، نعرہ لگایا. وہ جو کھائی تھی گھوڑے نے جست لگائی، جمپ کر کے دوسری طرف. کوئی گھوڑا اس طرف نہیں جا سکا مگر دل دل گیا. مولا مرتضی علی نیچے اترے، 2 انگلیاں ڈالی، دروازہ اکھاڑ دیا. یہ ایک نہیں، نبی کی ساری زندگی کے اندر جب بھی کوئی دکھ ہوا علی کو پکارا. خیبر کی لڑائی ہوئی، اس کے پہلے احد کی لڑائی ہے، کٹا کٹی ہو رہی ہے. مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے. جب بھاگ گئے تو مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے اور کافروں کا چھوڑا ہوا مال لوٹنا شروع کیا. لوبھ پڑ گیا، لالچ پڑ گیا. کافروں نے دور جا کے دیکھا کہ مسلمان ہمارا مال لوٹ رہے ہیں، ہتھیار تو رکھ دیے ہیں. تو ادھر پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا. جیتی ہوئی بازی الٹ گئی، بے حساب مسلمان مارے گئے. جیتے ہوئے تھے، ہار گئے اور اب وہ بھاگ گئے. حضرت رسول اکرم اونٹ کے اوپر کھڑے ہیں، ارد گرد کوئی نہیں. کافروں نے دیکھا یہ تو ابھی اکیلا ہے، مارو اس کو. تو کسی آدمی نے، کسی کافر نے حملہ کیا، پتھر مارا. نبی کریم کے 2 دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے. پکار کی علی کو. علی تو لڑ رہے تھے، بھاگے بھاگے آئے اور اس کافر کو مارا. دوسرا ادھر سے آیا، اس کو مارا. کسی نے پیچھے سے حملہ کیا، اس کو مارا. کتنے ہی کافروں کو مار کے علی کو بچایا. مولا مرتضی علی کو نے اپنے نبی کریم کو بچایا. دیندارو، میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے کہا ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں اس صلوات کے اندر علی ہیں، نبی ہیں اور تمام امام ہیں. میں نے وعظوں میں شاید اپنی زندگی میں 2 دفعہ یہ واعظ میں کہا، ایک دفعہ افریقہ میں اور ایک دفعہ پاسبلی پاکستان کے اندر، کہ ہم جب بھی دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے اندر ہم کہتے ہیں بہر کے مولانا علی. دعا پڑھانے والا جب بھی کہتا ہے، کٹھیاں پڑھتا ہے تو کہتا ہے بہر کے مولانا علی، تو آپ اس وقت کہو علیہ السلام. بہر کے مولانا حسین علیہ السلام، مولانا زین العابدین، اور اسی طرح سے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام. ہر امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام. صلوات کا شارٹ فارم علیہ السلام ہے. ان کے اوپر سلام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نبی کے اوپر سلام ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے اوپر سلام بھیجو اور اس کی فرمان برداری کرو. ہمارا امام جو ہے اس پہ سلام بھیجو اور اس کی تابعداری کرو. سلام بھیجنا کیا ہے؟ بادشاہ دربار لگا کے بیٹھا ہے، جب بھی کوئی آدمی اس پر جاتا ہے تو جھک کے سلام کرتا ہے. سلام بھیجنے کا مطلب اس کی رسپیکٹ کرو، اس کو گلوریفائی کرو، اس کی عزت کرو، تاکہ تمہارے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی ملکت، یعنی تمہارا دل اس کی ملکت ہے وہ موجود ہو جائے. تو صلوات ہر روز پڑھو، ہر روز. اور بہت
چلتے چلتے بھی سلوات پڑھو. آپ دیکھو کہ آپ کو اس سلوات روز پڑھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. 50 برس پہلے ادھر کرنٹ پیپر نکلتا تھا بمبئی میں. کراکا نام کا ایک فارسی تھا, وہ ایڈیٹر تھا اس کا. اس کو کوئی بیماری کی تکلیف ہو گئی تو کوئی یار دوست نے اس سے کہا کہ بھائی فلانا یہاں ایک بوڑھی اماں ہے, اس کے پاس جاؤ. تو بوڑھی اماں کے پاس گیا, مذہبی کام کا وظائف وغیرہ پڑھتی تھی. تو اس نے اس کو کہا کہ تم علی کا جاپ کیا کرو. اس نے علی کا جاپ شروع کیا, بڑا مزہ آیا. اس نے اپنے دل میں طے کیا کہ 1,000,000 دفعہ یعنی 10 لاکھ دفعہ میں علی کا جاپ اپنی زندگی میں ایک دن ضرور پورا کروں گا. ٹیک لے لی, 10 لاکھ علی کا جاپ کرنا ہے. اس نے 10 لاکھ دفعہ علی کا جاپ کیا. ڈھونڈو اس کی کتاب کو. کتاب کا نام ہے دین کیم حضرت علی. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے, دین کیم حضرت علی. یورپ گیا, ادھر گیا, گھوما پھرا. اس نے یہ علی کی جاپ کی طاقت کے اوپر یہ کتاب لکھی, خود پارسی تھا. دین کیم حضرت علی. علی کے نام کے اندر طاقت ہے. یہاں کراچی کے اندر امام سلطان محمد شہزادہ متسلمت ام حبیبہ کے ساتھ آئے. 54 کے اندر پلیٹینم جوبلی ایئر تھا. جمع خانہ تو چھوٹا تھا, باہر ہیرس روڈ کے اوپر وہ اسکول کے چوگان میں وہاں انتظام کیا گیا. ایک کوئی 10-11 سال کی لڑکی, مولا کی اجازت سے ارینجمنٹ تھا, گنان پڑھا. حق تو پاک تو بادشاہ مہربان ہی یا علی تمہیں. ہر پاٹ کے اوپر مولانا سلطان محمد شاہ لکڑی کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور اس کا گنان سن رہے ہیں. اور ہر پاٹ کے اوپر لکڑی اٹھا کے ایسا کرے, لکڑی اٹھا کے ایسا کرے. جب ہی گنان پورا ہو گیا, لڑکی کو دعا سیکھ دی. فرمایا واللہ پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا, علی کا بھید کھول دیا. ہم لوگ بڑے نصیب دار ہیں, نہایت ہی خوش نصیب ہے. حضرت جونے کا ہم نے دیدار کیا ہے. مرتضی علی کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کے اوپر, علی کے چہرہ یعنی اس کی شکل کے اوپر نظر کرنا عبادت ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. ہم علی کو دیکھتے ہیں, ظاہر بھی دیکھتے ہیں, باطن بھی دیکھتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. ایسی تو کئی باتیں ہیں علی کے لیے. نبی فرماتے ہیں کہ علی سے جو محبت کرتا ہے اسی کا نام ایمان ہے. علی سے پیار کرنا اسی کو ہی عبادت کہا جاتا ہے. سب عبادتیں کرو اور علی کے لیے دل کے اندر پیار نہیں تو وہ سب برباد ہے. حب علی ایمان, یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. علی کا پیار ایمان ہے. بغضہ کفر و نفاق, اور جو علی کے لیے دل کے اندر نفرت یا حسد رکھتا ہے, جیسے کہ بہت سے ہمارے سنی بھائی ہیں وہ علی کو اچھا نہیں سمجھتے, تو نبی کہتے ہیں کہ وہ نفاق کرتا ہے اور کفر کرتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. نبی کی تمام جمع کی ہوئی بخاری, ابو مسلم, ابن ماجہ, مالک, یہ تمام جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. علی کا دیدار جماعت خانے میں ہوتا ہے. جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں, جو انٹرنس ہے
ہم کو 1 سیکنڈ کھڑا ہونا چاہیے، جھک کے سلام کرو. گت ماہیں جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ، اے پھل امرا پوری پاؤ، شاہ پیر کا دیدار. جب آؤ اندر 1 سیکنڈ ٹھہرو، جھک کے سلام کرو، کہو ہے زندہ. یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ اقرار ہے، اور یہ آٹو سجیشن ہے. آٹو سجیشن خود کو سجیسٹ کرنے کی بات ہے. یہ ایک قسم کا ڈکلیریشن ہے، یہ ہماری اناؤنسمنٹ ہے کہ حی القیوم جو خدا تعالیٰ کے اسم ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ خدا کے تمام ناموں میں سب سے پاورفل یہ نام ہے، حی القیوم. الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندگی دینے والا. وہ خود زندگی ہے، جیون وہ ہے، ہر وقت وہ جیتا ہے. کسی کو تھوڑا جیون دیتا ہے، 100 200 500 برس، پھر وہ گزر جاتا ہے، مگر جیون خود خدا ہے. اور قیوم ہمیشہ رہنے والا. یہ تو ہے زندہ جو ہے، یہ اس کے اندر ہے، یعنی وہ زندہ ہے، قائم ہے. سننے والا جواب دیتا ہے قائم پایا. ہمارے ہاں ہر جمع کھانے کے اندر دروازے کے اوپر عورتوں مردوں میں دونوں سائڈ میں کوئی کھڑا رہتا ہے. جتنے بھی لوگ اندر آتے ہیں، اے زندہ، وہ کہتا ہے قائم پایا، اے زندہ قائم پایا، اے زندہ قائم پایا. یہ رٹ لگی رہتی ہے، یہ ڈکلیریشن ہے، ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. یہ قسم کا ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی چیز ہے، فریش کرنے کی چیز ہے. گت میں آؤ، اے زندہ بولاؤ، امرا پوری کا پھل پاؤ. ارے اور اس کے اندر کیا ہوئے کہ تم کو ادھر دیدار ملے مولا کا. ہم کو ظاہری آنکھوں سے کبھی دیدار نہ بھی ملے، لیکن اگر مولا کہتا ہے کہ تم کو دیدار ملے تو ہمیں دیدار کا فائدہ تو ہو گیا. ہم اندر آتے ہیں اور ہمارے اور بہت سے گنانوں میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ گت میں آ کے اپنا حال گزارو. بھئی حال گزارنا کیا ہے؟ اپنی حالت کو ظاہر کرو. حال گزارنا کہ بھئی صبح سے شام تک میں نے کام دھندا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دغا فریب بھی کیا ہوگا، انجانے طور پہ تو کتنی مسٹیکس ہو گئی. تو ہم شاہ پیر کے یہ 2 جو وکیل بیٹھے ہیں ادھر اور ادھر، ہم جا کے ہاتھ بڑھ کے کہتے ہیں، کچھ نذرانہ رکھتے ہیں اپنی کمانی کا. یہ ایک قسم کا نذرانہ ہے، اور یہ نذرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو کہا ہے کہ تم جب بھی نبی کے پاس جاؤ، بات کرنے سے پہلے کچھ نذرانہ رکھو. میں آپ کو بہت برسوں سے کہتا چلا آتا ہوں کہ ہمارے مذہب کی جتنی چیزیں ہیں ان کے پیچھے اسلام ہے، قرآنک پرنسپلز ہیں. البتہ ٹائم کے حساب سے کسٹم کے اندر ذرا فرق پڑ گیا، مگر پرنسپلز ہمارے وہی ہیں. اللہ کہتا ہے نبی کے پاس تمہیں کچھ کام ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پہلے نذرانہ رکھو. بھی نذرانہ کیوں رکھیں؟ یہ ایک قسم کی سیکریفائس ہے. یہ اس لیے کہ نبی اگر تم کچھ نہ رکھو اور نبی تمہیں کچھ بھی کہے یا تمہارے سوال کا جواب دے تو نبی نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یو آر انڈر ڈیٹ. نبی کا جو احسان تم نے اٹھایا اور نبی کو جو تکلیف دی اس کے لیے کچھ سیکریفائس کرو. اس زمانے کے اندر پاؤنڈ اور ڈالرز وغیرہ نہیں تھے تو کچھ ہی نذرانہ رکھتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا کوئن بھی رکھتے تھے. گنان کے اندر دمڑی کا ذکر ہے. دمڑیاں تو آج رہی ہی نہیں. میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے پیسے کی 4 دمڑیاں ملتی تھی. ایک پیسے میں 3 پائیاں ہوتی تھی اور پیسے کے اندر 4 دمڑیاں ہوتی تھی. تو دمڑی یعنی اسمالسٹ کوئن تھا.
تو نبی کے زمانے کے اندر ان کو کہا گیا کہ بھئی تم کچھ بھی نذرانہ رکھو. کوئی آدمی کھجور رکھ لیتے تھے، مگر کچھ نذرانہ رکھو. وہ نذرانے کے حساب سے ہم ادھر آ کے پیسہ دھیلا پاؤں جو کچھ بھی آپ کو ٹھیک لگا. کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تم روپیہ رکھو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم 10 روپے رکھو. آپ کی خوشی جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے. کنجوس آدمی ہوگا تو وہ آج کے اس زمانے میں ڈالر میں 37 روپے ہوتے ہیں، تو شاید اس میں سے بھی ڈھونڈ کے روپے کے 100 پیسے میں سے 1 پیسہ رکھے تو بھی رکھے، اس کی وہ جانے اس کی نیت. لیکن کچھ نذرانہ رکھو، لازم نہیں. آپ کا من نہیں چاہتا رکھنے کا، خدا کے فرمان پہ عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ رکھو. یوں ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تو وہ بندوگنے کا مکھی صاحب آپ کے پاس سے پیسہ نہیں مانگیں گے. بہت سے لوگ کئی برسوں سے پرٹیکولرلی نارتھ امریکہ اور یورپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں از دس ریلیجن آف منی، کیا یہ مذہب ہمارا پیسے کا ہے؟ ہم دیکھو ادھر پیسے کی لہر چھیل ہے، دعا کراتے ہیں پیسے رکھتے ہیں، نیاز پیتے ہیں پیسے رکھتے ہیں، ناندی لیتے ہیں پیسے دیتے ہیں، مشکل آسان کی تصویر پیسے دیتے ہیں. تو ینگسٹرز کے دل میں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارا مذہب پیسے کا مذہب ہے؟ مجھے یونیورسٹی کے لڑکوں نے پکڑا، میں نے کہا ہاں. So this is the religion of money. میں نے بولا not money، کیونکہ ابھی میں ہاں کہتا تھا. بولے you just said yes. بولا yes. I said yes, but now you are asking me in this way. I said no. ہمارے مذہب کا بیس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم پیسے لیتے ہیں. تو پھر بات کیا ہے؟ بات دل کی ہے. چلتے چلتے کوئی پرانا دوست مل گیا. ارے تو کہا ہے کتنے برسوں کے بعد بھیٹ پڑے، چل 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 کے چائے پیئیں گے، کچھ کھانا کھائیں گے. ارے ہزاروں آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بلایا، لیکن کوئی ایسا پرانا یار مل گیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کا ڈفرنس کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ سبند ہے، تعلق ہے، اس دوست کے ساتھ دوستی ہے اور دوسروں کے ساتھ دوستی نہیں. تو جو دوست ہوتا ہے وہ دوست کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ خرچ دوستی کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے. اٹس این ایکسپریشن آف لو. مذہب میں پیسہ کوئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی ہم پیسہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے کچھ نہ کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ایک وے آف ایکسپریشن آف گریٹیٹیوڈ، یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ یا مولا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں روزی رزق دی. تو یہ چھوٹا سا نذرانہ رکھتے ہیں. دینداروں، ہمارا مذہب کیسا ہے؟ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ساری جماعتوں میں یہ چیز موجود ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے اور موسٹلی ماں کے پاس رہتا ہے. تو ماں اس کی انگلی پکڑ کے لے جاتی ہے پاٹ کے اوپر، شیشے میں سے یا پاکٹ میں سے اس کو کچھ کوئن دیتی ہے، دعا کرا. تو بچہ ویسے دیکھتا ہے تو پھر ماں اس کو سکھاتی ہے، دو ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے 10-15 دن اس طرح سے ماں اس کو لے جاتی ہے. تو پھر بچہ ماں کو کہتا ہے پیسے دے، پیسے دے، میں دعا کروں. اب اس کو عادت ہو گئی. ہم اس ٹینڈر ایج سے پیسے کو خرچنا جانتے ہیں، اور پہلا ہم خرچ یہاں سیکھتے ہیں جماعت کے اندر کہ ہم کمائی ہوئی پیسے کو یہاں خرچ کریں. آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کے اندر اسماعیلیوں کا دل تمام دنیا کی قوموں سے بڑا ہے. ہم کو 25 برس ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر، لگ بھگ آدھے لاکھ کی جماعت ہے. تھوڑی سی ادھر ہے 90-95 ہزار کی ساری جماعت، کوئی 2-5 ہزار اوپر نیچے ہوں گے، لیکن اتنی ہے نارتھ امریکہ کے اندر.
گئے 25 برس میں $150 ملین جماعت نے آغا خان فاؤنڈیشن اور ایسے دوسرے جو فاؤنڈیشن کے ساتھ دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر جماعت نے فاڑا دیا ہے 150 ملین. اس میں پلیجز بھی آ گئے. 25 برس میں ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ $15 کروڑ جماعت نے دیے. کیسا بڑا دل ہے. وجہ اس کی کہ چھوٹی عمر سے ہم جماعت خانے میں خرچ کرنا سیکھتے ہیں. اوپنگا جماعت خانہ دار السلام کے اندر بنا. کچھ ٹائم کے بعد ضرورت ہوئی کہ ہم کو 24 ٹیوب لائٹس چاہیے. مکی صاحب نے کہا مشنری صاحب ذرا 2 منٹ بولو تو ہم کو 24 ٹیوب لائٹس چاہیے. میں کھڑا ہوا. میں نے کہا اے جماعت ہماری مال ملکت کس کی ہے؟ جماعت کہنے لگے مولا کی. تو میں نے کہا مولا کو کچھ ضرورت پڑے تو دو گے؟ کہتے ضرور دو گے. ہم کو 24 لائٹس چاہیے. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے مشنری باپا 24 کی 24 میں دیتا ہوں. مکھی نے کہا کہ ایسا نہیں, ایک ہی آدمی دے گے نہیں تو کچھ نہ کچھ لو. کسی نے ایک کسی نے دو. 76 کے 75 ٹیوب لائٹس ادھر اسی وقت ہو گئے. ہم کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پڑی. وینکوور میں میں رہتا ہوں. ایک بڑا جماعت خانہ ہے کہ جو مولا نے خود نے اپنی سپرویژن کے نیچے بنایا ہے. ہر 15-16 دن کے بعد پرنس امین کو بھیجتے تھے یہ فرق کرو یہ فرق کرو. ایسٹیمیٹ تھا 8 ملین کا, $8 ملین کا اس کا ایسٹیمیٹ تھا. لیکن جب یہ سب تیار ہو گیا تو $19.5 ملین ہو گئے. $19.5 ملین کا جماعت خانہ بنایا. سب دیکھ کے کہتے ہیں ٹائم لیس بلڈنگ, یعنی کہ اس بلڈنگ کے اوپر ٹائم اثر نہیں کرے گا. اس سرخانے کے اندر قدم رکھو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں سے اٹھ کے کسی ہیون کی جگہ میں آ گئے ہیں. ہر ویک غیروں کو یہ جماعت خانہ دیکھنے کے لیے ایک ٹور ہوتا ہے. ہر قوم کے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو کہ سب جوتے اتار کے آتے ہیں. ہاں ہم ان کو اندر آنے نہیں دیتے, ادھر سے دیکھتے ہیں, مگر کچھ ایسا اندر چلے جاتے ہیں, جا کے بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہتے وی گیٹ پیس, ہم کو شانتی ملتی ہے. لیکن ایک اور جماعت خانہ جس کو ہم برنبی لیک جماعت خانہ کہتے ہیں, ایسا ہی کھیلتے کھیلتے جماعت خانہ بن گیا. 8 ایکڑ کا لینڈ. وہاں یہ بس کمپنی والے بسیں ریپیئر کرتے تھے بہت برسوں سے. ابھی ریپیئر کرتے ہیں تو ارد گرد جو نئی بستی ہو گئی انہوں نے شکایت کی. سٹی کاؤنسل نے نوٹس مارا ادھر سے نکلو اور تم کو ہم جگہ دیتے ہیں فلانی جگہ. اب یہ جگہ یہ لوگ نکل جائیں تو کیا بیچنی ہے نا. تو اس سٹی یہ بس کمپنی کے اندر کوئی ایک اسماعیلی کام کرتا تھا. اس نے آ کے مکھی صاحب کو کہا کہ یہ جگہ بیچنے والی ہے, ہم ادھر جماعت خانہ بناویں. تو ٹپ لے لی, تھریڈ لے لیا, 4-5 اسماعیلیوں کے ساتھ مل کے باتیں چیتیں کی. کیونکہ اگر کھولتے ہیں تو پھر تو وہ ریڈ ٹیپ تو بہت ہے. یہ 4-5 جنے مل کے ڈیپوٹیشن لے کے کمپنی کے پاس لے. تھوڑا ٹائم لگا, میں ساری بات آپ کو نہیں سناتا. سودا ہو گیا. آدھے ایکڑ کی زمین بھی اتنے میں نہ ملے تو یہ 8 ایکڑ کی زمین مفت کے بھاؤ میں ملی. میں آپ کو رقم نہیں دیتا. سودا ہو گیا, سائنس سکھا ہو گیا. 2 دن کے بعد ایک جاپانیز گروپ آیا کہ ہم کو یہ جگہ چاہیے. انہوں نے کہا سوری بک گئی. ارے کس کو دی؟ فلانوں کو. ان کے پاس آئے, ہم تم کو ڈبل پیسہ دیتے ہیں. اب مکھی نے کہا ڈبل کیا ہے, تم 10 گنا دو تو بھی نہیں دیں گے. ابھی کیا کرنا, لے تو لیا. اب جو آفیشلی سب کچھ کرنے جاتے ہیں ایسی ہماری چیزیں کبھی کبھی بن جاتی ہیں. 10-12 آدمی مل کے
اور انہوں نے بینک کے پاس جا کے اپنی پرسنل گارنٹیوں سے رقم لی، جمع کرنا شروع کر دیا۔ شروع کرتے کرتے کچھ رقم ٹوٹنے لگی۔ لندن سے کوئی اسماعیلی ملنے آیا، کدھر بات نکلی، چیک نکال کے چیک بک سائن کیے اور پیچھے لکھ دیا اپ ٹو $1 ملین، $1 ملین تک مکھی کو کہا یہ چیک بھر لو، جمع کرنا تیار ہو گیا۔ ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ جذبہ، یہ طاقت حضرت امام کی محبت کے لیے ہے، اور حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں، سچ مچ پیار کرتے ہیں۔ کئیوں کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کرتے ہیں۔ کسی دن بیٹھ کے، بت پرستی نہیں ہے، ایسا ہی حضرت امام کے فوٹو کو دیکھ کے بھی ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، باپ کی فوٹو کو بھی دیکھتے ہیں، ابا تم جب بھی جیتے تھے تو ایسا ہوتا تھا، ایسا یہ تو ہر وقت جیتا ہے، یا مولا تیرا کیا رحم و کرم ہے، تو نے مجھ کو کیا کیا نہیں دیا۔ اس کی دی ہوئی باتوں کو، اس کی احسان مندی کو، اس کی شکر گزاری کو یاد کرو۔ ہم مولا سے پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دنیا کی غفلت میں بھول جاتے ہیں، لیکن ہم مولا سے پیار کرتے ہیں۔ دینداروں، یہ مولا ہمارا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آپ کو تو معلوم بھی ہے بہت سو کو، کہ کس طرح امام نے افریقہ کی جماعت کو اٹھا کے جس طرح ایک پلیٹ کے اندر علی شاہ ماں باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسماعیلی بائیاں یہاں تک بھری ہوئی ہے گند میں، گائے کے چھین میں، اور یہ ٹوکریاں اٹھا کے چل رہی ہیں۔ مولانا حسن علی شاہ جب بھی باہر نکلے، وزیر اسماعیل گامدی ساتھ تھے، کسی جگہ گئے تو عورتوں نے ایسا منہ پھیر لیا۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو بہت برا لگا، کیسی بے ادبی؟ کہتے مولا بے ادبی نہیں، ان کے یہ گند سے بھرے ہوئے ہاتھ، چہرہ خراب ہے، کس منہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے منہ اس لیے پھرایا ہے کہ اپنی کمزوری، اپنی گندگی ظاہر نہ کرے۔ تو یہ میرے بچے ہیں، ہاں یہ لوگ میرے بچے ہیں، ہاں یہ اسماعیلی ہے۔ اوہو، فرمایا واپس چلو، میں دیکھ نہیں سکتا۔ ریتھان پہ واپس آئے، رونے لگے، یہ میرے بچوں کی حالت۔ ایک دن تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ مکھی کا مڑیا اور وزیر اسماعیل کو کہا مجھے ایک ایک کے گھر لے چلو۔ ارے مولا، ایک ایک کے گھر میں گھر ہوئے تو نا، تو یہ رہتے کدھر ہیں؟ ہاں رہتے ہیں، کچھ لکڑیاں ہیں، کچھ ٹھپے ہیں، کچھ کپڑے ہیں، یہ کوئی گھر ہے؟ مجھے جانا ہے۔ بہت مجبور کیا، اچھا جانا ہے تو چل۔ شاہ پیر ہر ایک کے گھر جاتے۔ اب آپ میں سے کسی کو مکھی آ کے بولے ادھر آج حاضر امام 1 گھنٹے کے بعد تیرے گھر پہ آئے ہیں، خوشی کے مارے بلڈ پریشر چڑھ جائے گا، کتنے خوش ہوگا۔ اور جب یہ حاضر امام ان کے گھر گئے تو یہ لوگ اداس ہو گئے، خوش نہ ہوئے۔ کیوں؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، کیوں خوش نہ ہوئے؟ اس لیے کہ زمین آسمان کا دھنی ان کے گھر آوے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، کرسی بھی نہیں، مہمانی کرنے کی توفیق نہیں، اس کے لیے روتے تھے۔ پھر مولا اندر آوے، دعا آشیش دے، ہم کو کچھ کھلاؤ۔ ارے نہیں، خود کھانے کے لیے نہیں تو تم کو کیا کھلا دے؟ وزیر اسماعیل نے تو کہے کچھ بھی لاؤ، کچھ بھی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آٹا ہے؟ آٹا، ہاں آٹے کا ڈبہ لے آؤ۔ آٹے کا ڈبہ، آٹا، سوکھا آٹا 2 انگلیاں ڈال کے علی شاہ اور حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ سوکھا آٹا، کوئی چاول لے کے آئے تو 2 دانے چاول، کچے چاول منہ میں چبائے، کیونکہ یہ
کھاوے تو برکت دے نا، اس کو کھلاؤ، یہ کھاوے تو برکت دے. نبی کے پاس جاؤ، اللہ کہتا ہے تو کچھ نذرانہ رکھو تو تم آباد بنو. اور الحمدللہ دیندارو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شکر میرے مولا کا، میں دنیا میں بہت گھوما ہوں، مگر میں نے کسی جگہ رستے کے اوپر اسماعیلی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. کرسچن بھکاری ہیں، یو بھکاری ہیں، سکھ بھکاری ہے، مسلمان بھکاری ہے، ہندوؤں میں بھکاری ہے، ہر قوم کے اندر بھیک مانگنے والے رستوں کے اوپر کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں. واللہ باللہ ساری دنیا کے اندر ایک بھی اسماعیلی رستے میں بھیک نہیں مانگتا. کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ کوئی بھی بچہ اگر تکلیف میں آ گیا ہے، ویلفیئر سوسائٹی ہے، کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتے. اس گھر میں آؤ، سر رگڑو، کچھ نہ کچھ نذرانہ رکھو تو برکت ملے. مولا کا حق ادا کرو، دسوند برابر دو. اگر آپ کی دسوند برابر ہوگی، خدا کی قسم زمین پہ مولا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر برابر دسوند دو گے تو مولا آپ کو ذلیل خوار نہیں ہونے دے گا، آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا. وہ کوئی نہ کوئی رستہ چھیلے دم تک بھی بڑے آپ کو چنتا ہوتی ہوگی، لیکن وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی عزت، اس کی آبرو ہمارے ساتھ بندھی ہوئی ہے. کس کے بچے؟ آغا خان کے مولوی. اس لیے دیندارو، ایسا کرم کرو، ایسے کام کرو، ایسے اعمال کرو کہ حضرت امام کے نام کو لاج لجا نہ آئے. آغا خان کا مرید ہے، اسماعیلی ہے، یہ کام کیا ہے. ہاں ایسا بہت ہے، بہت جگہ اسماعیلی برا کام کرتے ہیں، جیل میں بھی جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مگر کیوں؟ اگر جو ہم برابر سچے ہیں تو پیر صدر دین نے ہم کو کہہ دیا ہے، اچھی اچھی کرنی کماؤ میرے بھائی، تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈولے، یہ پانی نہ بوڑے، یہ راجا بھی جنگ نہ دیجیے. کھلا لکھا ہے. ایک گاؤں ہے ایلڈوریٹ کینیا میں، جو کہ اس بات کو 30-32 برس ہو گئے، شاید زیادہ ہو گئے. سلطان محمد شاہ کا جامع تھا. میں واز کرنے کے لیے گیا، شیر علی نام کا ایک آدمی، شیر علی سلک اسٹور، مجھے کہتا ہے مشنری صاحب آج آپ کی آواز سے دل بڑا خوش ہوا، مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے، کل میرے ساتھ لنچ کھاؤ. بتاؤ کیا؟ مجھے دکان پہ لے گیا، کہتے دکان دیکھ. ایک دن یہ اوپر ہی رہتا تھا، کہتے میں جماعت خانے سے واپس آیا اور کھانا پینا ناشتہ کر کے نیچے گیا، دکان کھولی تو میں ہکا بکا رہ گیا. ساری دکان خالی، ساری دکان خالی. میں واپس آیا کہ کوئی دوسرے کی دکان تو نہیں، لیکن بورڈ میرا تھا، چابی میری تھی. کہتے مجھے بڑا شوق لگا، میں ایک دفعہ تو بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ذرا من ہلکا ہوا، میں گیا، پولیس نے رپورٹ کی. گھر آ کے میں نے لیٹر لکھا، مولانا سلطان محمد شاہ کو خط لکھا. کہتے مشنری صاحب آپ مانو نہ مانو، میں آپ کو خط دکھاتا ہوں. میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، بنی سلامت میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے.
روز جماعت خانے جاتا ہوں، صبح شام عبادت کرتا ہوں، 10 من برابر دیتا ہوں، اعمال بھی تیری رحمت سے اچھے ہیں، جان بوجھ کے ایسی کوئی میں نے خرابی نہیں کی ہے، اور پیروں کے کلام میں ہے کہ تیرے کو نہ آگ جلائے، نہ پانی ڈبوئے، نہ ہوا اس کو اڑائے، راجا بھی ڈنڈ نہ دے، میری ساری ملکت چلی گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہتا ہے 10 دن کے بعد مجھے مولا سلطان محمد شاہ نے ہاتھ سے لکھا ہوا 2-3 ورڈ سے، باقی چھپا ٹائپ کیا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پیارے بچے، تیرا کہنا سچ ہے، اور تو سچ مچ جیسا تو نے لکھا ہے ایسا ہی ہے، تو میں تیرے کو کہتا ہوں تیرا سارا مال مل جائے گا۔ کہتے مجھے یہ خط ملا، تیسرے دن پولیس میرے ادھر آئے، مجھے کہتے ہمارے ساتھ چلو تمہارا مال ملا ہے۔ دور کہیں لے گئے، وہ چور لوگ پکڑے گئے، تھوڑے سے چند 100 200 500 ایسا کچھ شلنگ تھے کہ کیش باکس میں وہ نہیں ملے، باقی سارا مال مل گیا 2 لاکھ شلنگ کا، دسبندی سربندی، 10 من برابر دو، خدا کی قسم آپ کو مولا کبھی زمین پہ ذلیل نہیں ہونے دے گا، یہ سچا ہے۔ جماعت خانے کے اندر آ کے کوشش کرو 2-5 منٹ پہلے آؤ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا بعد میں کراتے ہیں۔ میرا اپنا ماننا ایسا ہے کہ پہلے آ کے دعا کرا کے پھر اپنی جگہ پر بیٹھو، اور سب سے پہلے سجدہ کرو، پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 40 دانے تسبیح نکالو کہ یا اللہ صبح سے شام تک اس وقت تک میں انسان ہوں، بہت سی بھولے کی گناہ کیے، تو رحم کر کے مجھے معاف کر دے، اور میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ میں بھول نہ کروں۔ اس کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، بعد میں پھر آپ کی مرضی جو کچھ کرنا ہے۔ کوشش کرو کہ دعا سے پہلے آ کے دعا کراؤ اور پھر بیٹھو، کبھی نہیں ہوتا تو نہ سے چلو، لیکن جماعت خانے میں آ کے دعا سے تھوڑی ضرور پہلے آؤ، کم از کم یہ 2 تسبیحاں نکال سکو۔ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ دعا ختم ہوتی ہے تو 2 کمبوں کے اوپر کرسچنوں کی طرح ایسا کر کے، وہ ایسا ہم نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں، پھر ہم شاہ جدیدار لیتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، ہر انسان چاہے وہ بچہ بھی کیوں نہ ہو ایک دن کا، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ کافر ہے اس کے پاس بھی یہ 2 فرشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دی آنریبل ریکارڈرز، کرامن کاتبین، کرامن کہتے ہیں آنریبل، کاتبینس کہتے ہیں لکھنے والے، رپورٹ لینے والے، ریکارڈ رکھنے والے۔ رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، لیفٹ سائڈ کا فرشتہ ہماری بدیاں برائیاں لکھتا ہے۔ اب اس میں یہ لیفٹ سائڈ بیچارے والے کو فرصتی نہیں ملتی، دن رات لگا ہے، کاغذ پہ کاغذ ہو رہے ہیں، اور ادھر والا بیچارہ بیکار ہے، کیونکہ کوئی گراہک نہیں کہ یہ کچھ لکھے، تو اس کی پینسلیں چھیل چھیل کے یہ رائٹ والا اس کو دیتا ہے۔ نیکیاں ہوئے تو لکھے نا۔ تو جب ہی ہم دعا پڑھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی ہے، کیسی اچھی نیکی ہے، یہ فوراً لکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی ہے، تو دعا پڑھنے سے جو بہت سے اجانے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یہ فوراً ان کو کاٹ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو اندر ادھر کھڑے ہو کے ہے زندہ کہنے سے بھی مٹ جاتے ہیں۔ کیسے مٹتے ہیں؟ بینک بیلنس آپ دیکھو، 3 کالم ہوتے ہیں، ڈپازٹ، ودڈرال اینڈ بیلنس۔ آپ نے 1000 روپیہ ڈپازٹ کیا، بیلنس آیا 1000، دوسرے دن جا کے
50 روپے اور ڈال دیے، بیلنس آیا 1050. چوتھے دن جا کے 500 روپے نکال لیے، بیلنس آ گیا 550. ایگزیکٹلی سیم پیٹرن ادھر ہے. ادھر آپ نے کچھ نیکیاں کی، ادھر بہت سی بدیاں بھاگ گئی. ادھر کچھ بدیاں کی، بہت سی نیکیاں ختم ہو گئیں. یہ کریڈٹ بیلنس سلسلہ چلا آتا ہے. میں نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ ارے قرآن شریف کہتا ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو کہی یہ تو قرآن شریف کہتا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنی دعا کو پکا کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور 10 برابر دو. دو کام کرنے سے خدا کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں اللہ کہتا ہے کھرے کھر، یعنی یہ ایک قسم کا ایمفیسس ہے. کھرے کھر نیکیاں بدیوں کو ناش کرتی ہیں. قرضہ چڑھ گیا، آپ اگر ڈپازٹ کرو تو قرضہ چھوٹ جائے گا. تو پھر ہم کو کہتے ہیں جیسے ہی تم جماعت خانے میں آئے، ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی ندان. آپ نے کہا ہے زندہ، تو ایک گھوڑا، سوری ہستی کہتے ہیں ہاتھی کو، ایک ہاتھی، اس کی کریڈٹ آپ کے کھاتے میں لکھی گئی. ابھی جیسی مارکیٹ، ہاتھی 10,000 روپے کا ہوئے، 50,000 روپے کا ہوئے، مارکیٹ کا بھاؤ یہ لکھنے والا آپ کا اکاؤنٹ لے گا. آپ نے ہاتھی خرید کے حضرت امام کو مہمانی کی، اس کا ثواب صرف ہے زندہ کہنے میں. لٹانے کی ہی باتیں ہیں نا. ایسا لٹانے والا مذہب تو نہیں دیکھا کدھر بھی. واللہ باللہ ہمارا مذہب پھر کہتے ہیں دوسری جگہ لوٹی شکو تو لوٹو، ہے تمہارے میں طاقت، یہ بے حساب ہے. حضرت امام کہتے ہیں برکت کا جو لفظ ہے، مبارک کا لفظ برکت میں سے نکلا، اور برکت کا لفظ خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. تبارک و تعالیٰ، برکت والا مولا. اس کے پاس اتنا ہے کہ کبھی کھٹنے والا ہی نہیں، اس کو برکت کہتے ہیں. تو اس کے گھر میں تو حساب ہی نہیں ہے کچھ. ہے زندہ کہتا ہستی ندان، قائم پایا کہتا دان ترنگ. ایک گھوڑے کا دان قائم پایا کہنے سے، وہ جو آدمی کھڑا ہے یا آجو باجو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آتا ہے زندہ تو کہتے ہیں قائم پایا. تو ایک گھوڑا ان کی کریڈٹ میں آ گیا. وہ زمانے کے اندر ہاتھی گھوڑے کی اس لیے بات نکالی کہ پہلے تو یہ کہ کرنسی کا چلن ایسا نہیں تھا. کیا بولتے ہیں، اس زمانے کے اندر لوگ بہت لمبا حساب کرے تو 20 تک پہنچتے تھے، اور اگر 40 ہوتے تھے تو کہتے تھے 2 ویسے، 60 ہوتے تھے تو کہتے تھے 3 ویسے، 20 تک تو اینڈ ہو جاتا تھا. وہ زمانے کی کنڈیشن ایسی تھی. اب مولا کو، پیر کو یہ کہنا ہے کہ تم کو اس کا اتنا ثواب ملے گا، تو کرنسی کی شکل میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ زمانے کے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو پیر نے کہہ دیا ایک ہاتھی تو راجا کے پاس ہوئے. تو کہا ہاں تم ہے زندہ کہو گے، ہاتھی تم نے مولا کو مہمانی کی، اتنا تمہیں ثواب ملے گا. قائم پایا کہنے سے تم کو گھوڑے جتنا ثواب ملے گا کہ گھوڑا مولا کو تم نے ارپن کیا. کیسے ثواب ہے، ہر جگہ ہم کو جمع کرنے ثواب ہی ثواب ہے. تو دعا کے اینڈ کے اندر ہم اس کو یاد کراتے ہیں. میں نے دعا پڑھی، اس نے لکھ لیا کہ بہت سی گناہ معاف. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ لے کے رائٹ یا لیفٹ والے کو ہم کہتے ہیں شاہ جو دیدار. ہماری پام ہتھیلی اس کی ہتھیلی سے ملے. کئی لوگ ایسا انگلیاں مس کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پام ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. منہ سے بولو شاہ جو دیدار
سامنے والا کہتا ہے شاج و دیدار، آنکھ سے آنکھ ملی ہے۔ اے دیندارو، آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں شاید گئے ہوں گے۔ ہمارے بدن میں سے ہر وقت وائبریشنز نکلتی ہیں، گرمی کی بھی اور ہمارے وچاروں کی بھی۔ ہمارے بدن کے اندر الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی جو ہے یہ ہماری تھاٹ ویوز کے ساتھ نکلتی ہے، اور ہماری تھاٹ ویوز جو ہیں جیسی ہماری انرجی اس حساب سے دور تک پہنچتی ہیں، اور ہماری یہ انرجی ٹرانسمٹ کرنے کے لیے 3 پلیسز ہیں۔ ایک ہماری ہاتھ کی ہتھیلی، جتنے بھی ہندو رشی منی ہیں، اب فلموں میں بھی دیکھتے ہو مگر ویسے بھی جب کسی کو وہ آشیش دیتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلی اونچا کر کے کہتے ہیں تتھاستو، تمہاری بات قبول ہو گئے۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں سے انرجی نکلتی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں گرم ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں میں سینسیٹیوٹی ہے۔ آنکھ بند کر کے ہم کبھی کوئی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ فلانی چیز ہے۔ دوسری بات ہماری آواز، ہم جب بھی بولتے ہیں تو ہمارے بولنے سے جو وائبریشن ہے وہ ہمارے تھاٹس کو کیری کرتی ہے۔ آؤ، کوئی آیا نا، آپ اس کو کہتے ہیں آؤ آؤ، فرق ہے کچھ؟ آرام سے کہو آؤ آؤ۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں اچھے برے خیالات اور اثر ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان سے ہمیشہ مولا ہی کا نام لیتے ہیں، پیار ہی کے لفظ نکلتے ہیں۔ تیسری جگہ آنکھیں ہیں۔ مولا مرتضی علی فرمایا 20 قسم کی آنکھیں ہیں۔ آپ کسی کو غصے سے دیکھو وہ آنکھ اور ہے، آپ کسی کو پیار سے دیکھو وہ آنکھ اور ہے، آپ کسی کو شک سے دیکھو وہ آنکھ اور ہے، آپ کسی کو پرومس کرتے دیکھو اور جانتے ہو کہ بیچارہ کھوٹا بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ آنکھ اور ہے۔ آنکھیں ٹرانسمیٹر ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاج و دیدار، پنجے سے پنجہ ملایا، زبان سے کہا شاج و دیدار، آنکھوں سے دیکھ کے شاج و دیدار کی تلقین کی۔ اس کے لیے دعا پڑھنے کے بعد جب ہم یہ شاج و دیدار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی انرجی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ میرے کھیسے کے اندر 10 روپے ہیں، یہ بازو والے کے پاس یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کھیسے کے اندر 500 روپے ہیں، ادھر والے کے کھیسے میں 1000 روپے ہیں، اور میں معصوم ان کے اندر 10 روپے والا بیٹھا ہوں، مگر کوئی کام آ گیا تو یہ کہتا ہے یہ 100 روپیہ میرے سے لو، وہ کہتا ہے 200 روپیہ میرے سے لو۔ انہوں نے میری مدد کی، میں نے کہا شاج و دیدار یہ میرے سے اونچا ہے عبادت بندگی اور مذہب میں، تو اس کے شاج و دیدار ہاتھ ملانے سے اس کی بہت سی انرجی مجھے ملتی ہے، یہ بھی اونچا ہے تو اس کی بھی انرجی مجھے ملتی ہے، میں تھوڑا طاقتور بن جاتا ہوں۔ شاج و دیدار کرنے سے ہم اپنی عبادت بندگی کی جو روحانی انرجی ہے ہم ایک دوسرے کے اندر بانٹتے ہیں۔ یہ فلسفی کبھی یاد کی؟ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے جماعت کے اندر بے حساب چیزیں ہیں، پھر کہتے ہیں گترے سروور ماں جیلنتا موتی املک لادھا جی جتن کاری نے موتی راکھ تو مل ادھ کے رو۔ اس جت کے اندر، جماعت کے اندر گت سنسکرت زبان کا لفظ ہے، میں نے کہا ایک جگہ گت کا مطلب ہے شرنے جوانی جگیا،
جہاں جا کے ہم کو شرن ملے، سیکورٹی ملے، شانتی ملے، پیس ملے، مدد ملے، اس جگہ کو گت کہا گیا۔ یہ گت ہے، اگر امام بیٹھا ہے، شاہ پیر کا نور ہر وقت موجود ہے، دن کو بھی رات کو بھی، اور 24 گھنٹے جماعت خانوں کے اندر فرشتوں اور روحانیوں کا آنا جانا ہے۔ صرف جماعت خانے نہیں، مسجدوں کے اندر، مندروں میں، جدھر جدھر بھی مذہبی جگہ ہیں، جب وہ روحانیاں کہ جو اس جگہوں کے اوپر آیا جایا کرتی ہیں اپنے مذہب کے حساب سے وہ گزر جاتے ہیں، تو دینداروں وہ اپنے اپنے ایمان اور عشق کے حساب سے کوئی مندر میں، کوئی مسجد میں، کوئی گرجے میں وہ روحانیاں آتی جاتی ہیں، اسماعیلی جماعت خانے میں آتے جاتے ہیں۔ صرف ادھر کے رہنے والے ہی نہیں، لیکن فرشتے جو مقربین ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ شاہ پیر کا گھر ہے۔ پھر دعا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم زمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پہ پھراتے ہیں، بے درکاری سے پھراتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے تو سجدے کی جگہ جہاں سجدہ کرتے تھے اس جگہ پہ نبی اپنا سارا ہاتھ رکھ کے ادھر کی ڈسٹ لے کے اپنے منہ پہ ملتے تھے، دھوڑ ملتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا نبی یہ کیوں؟ فرمایا میں نے خدا کی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تو میں خدا کو کہتا ہوں کہ تیرے سامنے میں دھوڑ مثال ہوں، اور میں تیرے پاؤں کی قدم کی جہاں میں نے سجدہ کیا ہے اس کی جگہ کی خاک میں اپنے چہرے پہ ملتا ہوں تاکہ میرے چہرے کے اندر نور پیدا ہوئے، نورانی چہرہ ہو جائے۔ اور دوسرا اس کے اندر میری ہیوملیشن ہے، میری نمرتائی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں خاک جیسا ہوں۔ پھر کہتے ہیں مولا ہمیں دھوڑی نے خاک۔ ارے پھر اصل کبیر دن اگر دھوڑی خاک ہے تو ہم کدھر گئے؟ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں۔ یہ نبی اکرم کا یہ کہنا اور ان کی عادت تھی۔ ابھی جماعت اس طرح سے بیٹھی ہے کہ سجدہ زمین تک جاتا نہیں، کم از کم اپنے پاس ہی ہاتھ نیچے رکھو، انگلیاں نہیں، زمین پہ ہاتھ رکھو، اور یہ سمجھ کے کہ یا مولا میں نے سجدہ کیا ہے، میں تیرے پاؤں کی خاک اپنے منہ پہ ملتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، خاک جیسا ہوں۔ کیسی فلسفی اور سگنیفیکینس ہے ہماری مذہب کی ہر چیز کے اندر۔ ایک ایک ہمارے مذہب کی ریت رسم رواج کے اندر کچھ نہ کچھ سگنیفیکینس، کچھ نہ کچھ روحانیت اور علم کی چیز ہمیں سیکھنے جیسی ہے۔ آج کے اس جماعت خانے میں، اس محفل کے اندر میں نے آپ کو کھڑے ہوتے ہی کہہ دیا، مجھ کو خوشبو آتی ہے کہ ضرور اس جماعت کے اندر کچھ روحانی لوگ ہیں۔ بعض دفعہ بچہ ماں کی گود میں سویا ہے، ارے بھی 1 مہینے کا بچہ ہے، شاید اس بچے کی خاطر ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیسا جیو ہے وہ صرف مولا جانتا ہے۔ مگر مل کے دعا پڑھنا، مل کے مذہب پالنا، ملو ملا گوری کی سرو، ملی کری کریو کمائی، یہ ہمارے مذہب کی فلسفی ہے۔ جماعت خانہ مولانا حاضر امام کا گھر ہے، یہ سمجھ کے جماعت خانے آؤ، اور انشاءاللہ میں آپ کو کہوں گا کسی نہ کسی جگہ ضرور کہ جماعت خانے کا درجہ کیا ہے۔ میں بولتا تو ہوں، بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، مگر یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ، وہ بچے کہ جو 20 برس پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے، آج 20 برس کے ہیں، یہ 15 برس کے ہیں، انہوں نے واعظ شادی نہیں سنی، کتابیں نہیں پڑھی، فرمان پڑھنے کی عادت نہیں، گنان سننے کی عادت نہیں، تو ان کو کیسے پتہ لگے؟ واعظیں بہت ضروری ہیں۔ مولانا سلطان محمد شہزاد نے فرمایا کہ واعظ کرنا بھی عبادت ہے، واعظ کا سننا بھی عبادت ہے، کیونکہ واعظ سننے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو ریمائنڈنگ ہوتی ہے اپنی چیزوں کی۔ واعظ سننے سے انسان کو خود کا اکاؤنٹ کرنے کے لیے توفیق ملتی ہے۔
ایک نہ ایک پوائنٹ لگ جاتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے. اسی لیے مولا نے سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر یہ مجلسیں جو بنائی گئیں، مجلسوں کا مطلب یہ تھا کہ جماعت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکے. مشنری بنائے گئے، پیڈ مشنری، ریگولر مشنری بنائے گئے کہ جن کا کام یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ ساری زندگی مولا کو وقف کر دی ہے، تو اس کا اپیوگ یوز یہ ہے کہ کم از کم 4-6 گھنٹے ان کو روز اسٹڈی کرنی چاہیے تاکہ اپنے مذہب کو وہ لوگوں کو سمجھا سکیں. میں نے آپ کو کس طرح سے یہ 2 چیزیں بتائی ہیں، اور یہ چیزیں حدیث میں ہیں، حدیث میں ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا. مگر دینداروں، اسماعیلی مذہب ہیرے کی طرح ہے، ہیرے کی طرح، اور یہ ہیرے کی طرح ہے، قیمتی ہے. اس کی یہ ہیرا آپ پان بیچنے والے کی دکان پہ جا کے بیچ سکو گے؟ پان والے کو بولو بھائی میرے پاس ہیرا ہے، تو کہے گا صاحب میری شکتی نہیں. جوہری کے پاس جاؤ تب اس کی قیمت ہوگی. یہ قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرو، بہت قدر کرو. اسماعیلی مذہب میں سے آپ کو دین دنیا اور دین دنیا کی ہر چیز ملے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ ادھر ملے گا، سب کچھ ملے گا. مولانا حضرت امام آپ ساری جملے جماعت کو، دنیا بھر کی جماعت کو دین دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، دین دنیا کی بخششیں دے رہے ہیں، دین دنیا کی برکتیں دے رہے ہیں، اپنی رحمتیں دے رہے ہیں، گھروں اور دلوں میں خوشیاں دے رہے ہیں، ہر نیک امید پوری کرے، ہر بدی سے بچاوے، ہر گناہ سے بچاوے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے رہے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی غلامی میں رکھے، اپنی شناخت اور سمجھ میں رکھے. مولانا حضرت امام دس منسوخریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام ہمیں ایسا بناوے کہ وہ دیکھ کے ہمارے اوپر خوش ہو گئے. مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے. سکھی آباد رہو. ہے تجھ بنا کو